اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون۔ صرف چند افراد نہیں بلکہ ایک باقاعدہ طور پر منظم اور عالمی ایجنڈا ہے۔ جو وکلا اس کیس کو مفت لڑ رہے ہیں وہ بلاسفیمی بزنس چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جذبات نہیں، ایمان کا بنیادی جز ہے۔ خود لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جذبات نہیں، ایمان کا بنیادی جز ہے۔ یہاں جب بھی توہین رسالت کی کوئی خبر آتی ہے تو قوم کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دردناک المیے کے پیچھے صرف چند افراد نہیں بلکہ ایک باقاعدہ طور پر منظم اور عالمی ایجنڈا ہے جو اس پر کام کر رہا ہے، ایک نیٹ ورک ہے جو اس پورے پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخی جھلک دیکھتے ہیں ہم اس کی کہ یہ نیٹ ورک اس وقت نمایاں ہوا جب 2012 میں انوسینس مسلمز کے نام سے ایک ناپاک فلم جو ہے اس کے کلپس یوٹیوب پر بڑے پیمانے پر پھیلانے شروع کر دیے گئے۔ رد عمل کے طور پر ایک شدید قسم کا ایک رد عمل آیا پاکستان کی جانب سے اور حکومت نے یوٹیوب پر پابندی لگا دی۔ 40 ماہ کی بندش کے بعد جنوری 2016 میں یوٹیوب نے پاکستان کے لیے ایک الگ سے ورژن لانچ کیا جس میں گستاخانہ مواد کے خلاف وعدہ کیا گیا کہ جو بھی گستاخانہ مواد ہوگا اس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک اور لہر چلی کہ جب یوٹیوب پر پابندی ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یہ گناونا جرم تھا یہ فیس بک پر منتقل ہو گیا۔ اس نے فیس بک کا رخ کیا تو بینسا جیسے فیس بک پیج پر کھلے عام توہین آمیز مواد جو ہے وہ شیئر کیا جانے لگا۔ 12 افراد کی نشاندہی ہوئی لیکن بجائے قانونی کارروائی کے انہیں جبری لاپتہ کر دیا گیا۔ آسما جہانگیر جیسے افراد نے ان گستاخوں کو بلاگر قرار دیا اور رہائی کی مہم چلائی اور نتیجہ وہ سب بیرون ملک میں فرار ہو گئے۔ اب اس کو عدالتی اقدامات یا عدالتی مداخلت جو ہے یا سرکاری اقدامات ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ مارچ 2017 اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکم دیا کہ سوشل میڈیا سے فوری طور پر توہین آمیز مواد کو ہٹا دیا جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر داخلہ چودھری نثار کو ہدایت دی اور پی ٹی اے نے 2 لاکھ سے زیادہ لنکس اور ویب سائٹ کو بلاک کر دیا۔ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ کو بلاک کر دیا گیا تھا جو یہ خطرناک کام کر رہے تھے۔ اب ایک تیسری لہر یا ایک تیسرا ورژن شروع ہو گیا ہے جس کو بلاسفیمی کا نام دیا جاتا ہے کہ واٹس ایپ پر یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کو منتقل کیا گیا واٹس ایپ پر۔ کیسے جی؟ یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ نیٹ ورک رکا نہیں۔ اب واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور میسنجرز کے ذریعے ویڈیوز اور تصاویر بھیجی جانے لگے جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام کے خلاف انتہائی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ فحش ویڈیو میں بھی مقدس حدیثوں کے نام استعمال کیے گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون۔ ایف آئی اے کی کارروائی کی طرف جاتے ہیں کہ ایف آئی اے نے اس پہ کارروائی کی اور کہنا یہ ہے کہ ریاست خاموش نہیں رہی۔ ایف آئی اے نے مذہبی غیرت کا ثبوت دیا اور 115 مقدمات، 370 گرفتاریاں اور اب تک 36 مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ سب کیسز میں مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک بھی گستاخ بری نہیں ہوا، جس نے یہ گستاخی کی وہ بری نہیں ہوا۔ یہ جو اقدام اٹھائے گئے ہیں یہ گواہی اور اس کے علاوہ جو الزام لگائے گئے ان کی ثبوتوں کی بنیاد پر یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک نیا پروپیگنڈا بنایا گیا جسے ہنی ٹریپ کی کہانی بنائی گئی کہ
اس کو یہ بتایا گیا کہ ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، خود لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب قانون کی گرفت سخت ہوئی تو نیٹ ورک نے نیا ہتھیار استعمال کیا، جھوٹا پراپیگنڈا، ایک ایسا پراپیگنڈا جس پر عام لوگ عام طور پر یقین کرنے لگے۔ یہ کہا جانے لگا کہ جو وکلا مفت پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ جو وکلا اس کیس کو مفت لڑ رہے ہیں، وہ بلاسفیمی بزنس چلاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا بزنس چلاتے ہیں جس میں ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو توہین پر اکساتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں، یعنی کہ خود ہی ان کو پھنساتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی ان پر کیس چلاتے ہیں اور ان کو لے کر چلتے ہیں۔ اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے، ایک مختصر سی بات سوچتے ہیں کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ پیسے کی وجہ سے کام کرتے ہیں یا وہ شہرت کی وجہ سے کام کرتے ہیں؟ اگر وہ پیسے کی وجہ سے کام کرتے ہیں تو کوئی آج تک ثبوت سامنے نہیں آیا جس میں جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس نے یہ کہا ہو کہ بلاسفیمی کے خلاف جو کیس چل رہے ہیں اس کے جو وکیل ہیں انہوں نے ہم سے پیسے کی ڈیمانڈ کی یا کسی بندے نے پیسے کی ڈیمانڈ کی۔ اس طرح کا کوئی بھی سین سامنے نہیں آیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملزم نے اپنے 164 کے بیان میں، یعنی کہ 164 بیان جو دیا گیا ہے اس میں اس سازش کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب یہ کہہ لیں کہ یہ جو این جی اوز ہیں یا باقی لوگ جو ہیں اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس پر اس نیٹ ورک کو کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ کام کر کے، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جی کہ عدالتی ریلیف حاصل کر لیا۔ پھر کیا ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 32، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 اور دیگر ہائی کورٹس نے مجموعی طور پر مزید ملزمان کو ضمانت دے دی اور ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب توہین رسالت کے خلاف آواز اٹھانے والے وکلا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو رپورٹ کر کے بند کروایا جا رہا تھا۔ اب جو وکلا اس پر کام کر رہے تھے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ایک منظم طریقے سے رپورٹ کر کے بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک جرم کی نہیں، ایمان پر حملے کی داستان ہے۔ یہ جنگ صرف قانون کی نہیں، ہماری غیرت ایمانی، ہماری عقیدت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان کا کہ وہ نہ صرف ان سازشوں کو پہچانے بلکہ ان کے خلاف آواز بھی بلند کرے۔ توہین رسالت کا جرم کسی رائے یا اظہار کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ ہم مسلمان اس چیز پر عمل کریں کہ اس طرح کے جتنے بھی اقدام ہیں اس کے خلاف لازمی ایکشن لیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس طرح کی اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔